دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلامک سولوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو کے اندر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ایک ایسا وظیفہ جس کے ذریعے ہم اپنی منزل مقصود کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے دوست بہت سی زندگی کے اندر بہت سی مختلف منزلوں کی جانب گامزن ہوتے ہیں۔ کوئی پڑھائی میں مشغول ہے، کوئی کاروبار کے اندر مشغول ہے، کوئی کسی چیز کے اندر، کوئی نوکری کے اندر اور کوئی کسی چیز کے اندر۔ تو بہت سے احباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں اپنی منزل مقصود یا اپنے ٹارگٹ، اپنے گول کو اچیو کرنے، اس تک پہنچنے کے اندر مشکلات کا سامنا آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کو وہ کریں تو وہ اپنی منزل مقصود، اپنے ٹارگٹ تک جلد از جلد پہنچ سکتے ہیں اور اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز، اپنی جو بات ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات ہمیشہ ہر اچھے کام کے اندر ہماری مدد کرتی ہے۔ ہر وہ کام جس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہو، اس کے اندر اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کی ذات ہمارے سامنے کوئی مشکلات پیدا کرتی ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف ہمارا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو، مومنوں کو آزماتا ہے، مختلف طرح کے مصائب دے کر، مختلف طرح کی ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر کے۔ اور جب کوئی شخص اپنے کمیٹڈ ہو اپنے ٹارگٹ کے ساتھ تو وہ لازماً ان رکاوٹوں کو پرواہ نہیں کرتا، یعنی وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جو کوشش ہے اس کو ترک نہ کرے، اس کا دامن نہ چھوڑے، اور کوشش جب وہ کرتا رہے گا تو وہ دن دور نہیں جب وہ ایک دن اپنی منزل تک ضرور پہنچ جائے گا اور اللہ پاک کی نصرت سے پہنچے گا۔ تو احباب، مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، اور مایوس آپ کو، ایک مسلمان کو تو کم از کم کسی بھی حالت کے اندر مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور جب آپ مایوس نہیں ہوں گے تو اللہ جو ہے وہ اللہ انتہائی خوش ہوتا ہے جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کے سامنے اپنی کوشش رکھتے ہیں، اپنی محنت رکھتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک کسی کا جو بدلہ ہے، کسی کا صلہ، کسی کی نیکی اور کسی کی محنت نہیں رکھتا، اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے ہم مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ ایک مزدور کی جو مزدوری ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے، تو اسی طرح ہم جب کسی کام کے اندر محنت کرتے ہیں، کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، تو اللہ بھی ہماری محنت کو ضائع نہیں کرتا، ہمیں ہماری منزل تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اپنا آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ انشاءاللہ العزیز اللہ کی برکت، اللہ کی نصرت سے جب وہ وظیفہ کریں اور اس وظیفے کے تقاضے پورے کریں اور اس کو بالکل اسی طریقے سے کریں، ہر چیز کو احتیاط اور غور سے سنیں جو بھی آپ کو بتائی جائے گی، تو ہی وہ وظیفہ کامیاب ہو سکے گا۔ احباب، یہ وظیفہ جو ہے اللہ پاک کے بابرکت نام سے متعلق ہے۔ اللہ پاک کا نام ہے العلیو، جس کو یا علیو بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا علیو۔ یا علیو جو ہے وہ اللہ پاک کا بابرکت نام ہے، جس کے اردو لغت کے اندر معنی بنتے ہیں بڑی بلندیوں والا، یعنی کہ بہت ہی اونچائی والا، بہت ہی بڑائی والا۔ یعنی کہ اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ دنیا کی تمام مخلوقات، دنیا کی تمام چیزیں، خواہ وہ سورج ہوں، چاند ستارے، آسمان ہوں، اللہ کی ذات ہر چیز سے بلند ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے، اللہ چونکہ خالق ہے اور آسمان، چاند، ستارے سب مخلوق ہیں، تو اللہ پاک کی ذات ہمیشہ ان سے بلند رہے گی۔ خالق جو ہے وہ ہمیشہ مخلوق سے اوپر رہتا ہے، جو کریٹر ہے وہ کریشن سے ہمیشہ بلند اور زیادہ خصوصیات اور طاقتور رہتا ہے، اور جو مخلوق ہوتی ہے اس کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ خالق کے سامنے کھڑی ہو سکے یا اس کو للکار سکے۔ تو اللہ پاک کا یہ مبارک نام ہے، آپ اس کو روزانہ پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر۔ اس کی تعداد جو ہے وہ متعین نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کس وقت اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی دنیا کا مشکل کام کر رہے ہیں، آپ کوئی بڑا رسک لے رہے ہیں، کسی بڑی منزل کی طرف پہنچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس نام کا ورد شروع کر دیں۔ روزانہ کی بنیاد پر جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس نام کو پڑھنا شروع کر دیں۔
انشاءاللہ العزیز اس نام کو پڑھنے سے اور دنیا کے اندر کوششیں درست کرنے سے، یعنی کہ اگر آپ امتحانات دینا چاہتے ہیں، بہت ہی مشکل امتحانات ہیں یا زندگی کا کوئی بڑا امتحان ہے، کوئی ہائی لیول کا امتحان ہے، تو آپ اس کے لیے لازماً شدید پریشان ہوں گے، اور آپ تیاری بھی اگر آپ کی اچھی ہے اور آپ اس نام کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احباب جو چیز اہم ہے وہ آپ کی کوشش بہت اہم ہے۔ اللہ کا نام، اس کی برکت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ بھی فرماتا ہے کہ جو کوشش کرو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ زندگی کا کوئی بہت بڑا امتحان دینا چاہتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر حضرات ہیں وہ پلیب دینا چاہتے ہیں، یا کوئی اور بڑا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، انجینئر حضرات اپنی فیلڈ کا کوئی ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، یا کوئی اور ٹیچرز اپنی فیلڈ کا کوئی بڑا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، یا کوئی کاروبار والا آدمی اپنی زندگی کے اندر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر کے کاروبار بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، یا آپ کوئی بڑا پراپرٹی کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، نئے زندگی کے تمام جو بھی شعبہ ہے زندگی ہیں، آپ ان کے اندر اپنی جو کوشش ہے، اپنی سکلز ہیں، ان کو ضرور بروئے کار لائیے۔ اگر آپ امتحان دینا چاہتے ہیں تو آپ اچھی اس کی تیاری کیجئے، تمام اچھا میٹیریل اکٹھا کیجئے جو کہ آپ امتحان کے اندر لکھیں گے، اور جب آپ کی تیاری 100/100 ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی مدد کے لیے اللہ کا یہ نام اور یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام چیزوں کو جب آپ اس کی آمیزش، جب آپ اس مجموعے کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ آپ کی محنت رکھ لے یا آپ کی محنت کا صلہ آپ کو نہ دے۔ اس چیز کا گمان ہی بالکل اپنے آپ ذہن سے نکال دیجئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور احباب یہی ایک بہت بڑا تقاضا ہے اس وظیفے کے کامیاب ہونے کا۔ اس وظیفے کے کامیاب ہونے کے جو 3 تقاضے ہیں بڑے، وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ مکمل یقین ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، وہی بات جو بھی پہلے تمہید آپ کے سامنے باندھی ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا یقین ہو کہ آپ کا یہ وظیفہ ضرور کامیاب ہوگا۔ نمبر 2 کہ آپ کا مکمل ایمان ہو اللہ پر اور اپنے آپ پر بھی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں، آپ کی تیاری پوری ہے اور اپنی طرف سے آپ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور آپ جس مقصد کے لیے اب یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ لازمی پورا ہوگا۔ اور نمبر 3 جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ کے اس نام کا ورد شروع کریں تو آپ اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ آپ پاک صاف ہوں، آپ بالکل پاکیزگی کی حالت میں ہوں۔ تیسرا اور اہم احباب جو جز ہے وہ یہ ہے کہ آپ رزق حلال کھاتے ہوں، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جاتا ہے اللہ پاک اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو اس لیے اگر کوئی بہن بھائی یہ غلطی سے دوچار ہے، یہ غلطی کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دل سے معافی مانگے، مغفرت کا طلبگار ہو، اور مغفرت کے بعد پھر وہ اپنے لیے یہ وظیفہ کرے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے رزق حرام سے توبہ کرے اور رزق حلال کے لیے کوششیں کرے۔ بالکل احباب، جیسا کہ یہی بات آپ کو پہلے بتائی تھی کہ آپ جب بھی کوئی نیک کام یا کوئی جائز کام کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں تو اللہ کی مددیں ضرور آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کسی ناجائز کام کے لیے یہ وظیفہ کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر اس وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ کسی ناجائز کام کے اندر آپ کو الٹا اس کا گناہ ہوگا، اللہ کی مدد تو حاصل نہیں ہوگی، اور لازماً آپ کو اس کام کے لیے جو شیطان مردود ہے وہ ورگلا رہا ہے۔ تو احباب ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امید ہے کہ ان تمام چیزوں کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ ان کو اچھے سے کرنے کے اہل بھی ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد احباب اگر آپ کسی بھی اور ٹاپک کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی اور وظیفہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آپ ویڈیو سیکشن میں چلے جائیں، وہاں تقریباً 200 کے قریب 200 کے قریب وظیفے موجود ہیں۔ ان میں سے آپ کوئی بھی اپنے مطلب کا جو بھی آپ کی ضرورت کے مطابق وظیفہ ہے وہ لے کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ ہم سے ہمارے فیس بک پیج پر، یوٹیوب چینل میں ویڈیو کے کومنٹ کے اندر یا واٹس ایپ کے گروپ کے اندر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تینوں رابطہ لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، آپ وہاں سے وہ لنک اٹھا کر ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ سے التماس ہے کہ آپ اس اچھی بات کو، دین کی بات کو آگے شیئر کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک، ان تک یہ پہنچا دیں۔
اس کو کاپی کر لیں، اس کے لنک کو کاپی کر کر مختلف جگہوں پر پیسٹ کر دیں جہاں تک آپ یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور اہم بات جو ہم سے بہت بار پوچھی جاتی ہے کہ ہمیں اجازت درکار ہے وظیفہ کرنے کی، تو آپ کو بار بار بتلایا گیا ہے کہ آپ کو اسلامک سلوشن کے تمام وظیفے، تمام جو بھی مواد آپ تک پہنچایا جاتا ہے اس کو بروئے کار لانے، اس کو کرنے کی مکمل اور پوری اجازت ہے۔ آپ کو علیحدہ سے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ اس حوالے سے پریشان ہوں۔